للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، آج دعا سیریز کا ڈے 6 ہے، جس کا ٹاپک ہے دعا کی قبولیت کے اوقات، یعنی وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اوقات مطلب وقت کی جمع، تو وہ کون سا وقت ہے، کون سی گھڑیاں ہیں جس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ویسے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور سنتا ہے، رائٹ، لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں ہم دعا مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لازمی قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دی ہیں الحمدللہ، اپنی احادیث کے تھرو، آیات کے تھرو، الحمدللہ۔ تو ہم نے ان اوقات میں انشاءاللہ اپنی دعائیں مس نہیں کرنی انشاءاللہ۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ان اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لازمی سنیں گے تو پھر تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، پھر تو پورے دل کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، پورے یقین کے ساتھ۔ تو وہ اوقات کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، رات کے پچھلے پہر دعا کرنا، یعنی جب ہر طرف سکون ہے، خاموشی ہے اور سب لوگ گہری نیند میں سو رہے ہیں، اس وقت ایک آنکھ جاگتی ہے اللہ سے مانگنے کے لیے۔ یہ سب سو رہے ہیں لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا رب جو ہے اس وقت اس کے بہت قریب ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں اتنا چھوٹا سا انسان اور رب تعالیٰ اتنی بڑی ذات جو مجھے سن رہی ہے۔ جب انسان خاموشی میں یہ باتیں کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور کوئی شور نہیں ہوتا تو اس کو ایک بڑی اٹیچمنٹ فیل ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ رب میرا سن رہا ہے، ایک سکون ہوتا ہے مانگنے میں بھی اور ایک تڑپ ہوتی ہے۔ اس وقت کاموں کی ٹینشن نہیں ہوتی، فوکسڈ ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر، ہمیں کیا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں ہم ایک محتاج بندے ہیں اور ہم اللہ کے رحمت کے طلبگار بننا چاہتے ہیں۔ تو ایسا انسان اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اے میرے رب اپنی رحمت، احسان اور فضل کے ساتھ مجھے سب آفات سے نجات دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اس وقت، الحمدللہ۔ یہ جو وقت ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی جو اللہ کے اور وہ جو نیک بندے ہیں، یعنی جنتی بندے ہیں، یہ کہہ لیں مومن بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کے جو نیک اور متقی بندے ہیں اس وقت اٹھتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو جب انسان معافی مانگتا ہے تو اس کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب انسان کے گناہ معاف ہوں گے تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس وقت اٹھ کے لازمی، یعنی آپ کا جو تہجد کا وقت ہے، جو بالکل فجر کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے، اس وقت اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں؟ الحمدللہ، اللہ خود آواز دیتا ہے۔ یعنی عام روٹین میں پورے دن میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یا اللہ، اللہم، یا ربی، لیکن اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ کھلم کھلی آفر کہ مانگے آپ مجھ سے، جو سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ مجھ سے بخشش مانگے میں آپ کو بخش دوں گا۔ بہت سے لوگ سے سوال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کیا ہے کہ نہیں، تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت آپ اللہ سے معافی مانگیں، اس وقت تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ تصور کیا کرنا ہے کہ رب اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے کہ جن کا وہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ قریب ہے تو ہم نے یہ موقع گنوانا نہیں ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور یہ وقت مطلب 3rd part of the night، یعنی بالکل فجر سے پہلے کا وقت ہے۔
یعنی اگر آپ کو تہجد میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے تو آپ آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور اس وقت اٹھ کے استغفار کریں، اس وقت دعائیں مانگیں، ہاتھ اٹھائیں آسمان کی طرف، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ دوسرا وقت کون سا ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ اقامت تو ظاہر ہے آپ کی مسجد میں جو جماعت پڑھتے ہیں وہاں اقامت ہوتی ہے، تو ہم جو خواتین ہیں وہ کیا کریں؟ اذان کے فوراً بعد دعا مانگیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان جب نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ جو وقت ہوتا ہے نا اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ مس نہیں کرنا بات میں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے، پس تم دعا مانگا کرو۔ آپ سوچیں دن میں 5 وقت جو ہے وہ اذان ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ دعائیں مانگیں گے، کیونکہ اس وقت دروازے کھل جائیں گے آسمانوں کے، اور جو آپ کو مانگنا ہے وہ بس اب آپ نے مانگ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5 وقت تو یہ ویسے ہی آپ کے پاس مبارک اوقات آگے جن میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نماز کے اندر دعا مانگنا، ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر دعا مانگنا مستحب ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ نماز کے دوران ویسے بھی آپ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھا سکتے، لیکن اکثر لوگ جب نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ویسے بھی آپ اپنی آنکھوں کو نماز کے اندر ادھر ادھر گھما نہیں سکتے، یعنی آپ کا فوکس ہوتا ہے آپ کا سجدے کے پوائنٹ پہ، رائٹ۔ تو جب آپ نے دعا مانگنی ہے نماز کے اندر بھی تو آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ وطر کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، جب آپ اپنی قرات سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں، لیکن یہ دعائیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو عربک میں دعائیں ہوتی ہیں، رائٹ۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان میں جو وقت ہے اس وقت آپ دعا کریں۔ اس کے بعد جب آپ تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے، تشہد میں یعنی اتحیات میں جب آپ بیٹھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں۔ اس موقع پہ جو آپ کو دعائیں آتی ہیں عربک میں، جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں اس وقت آپ دعائیں ضرور مانگیں۔ اچھا ایک یہاں پہ میں ایک بات کر دوں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کو قرآن آتا ہے الحمدللہ، تو اس میں جہاں جہاں تسبیح کی آیات آئیں تو وہاں پہ آپ تسبیح کیا کریں، جہاں پہ آیات آئیں مانگنے والی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اور جہاں پہ آیات آئیں پناہ طلب کرنے والی تو وہاں پہ پناہ طلب کیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات کہ سجدے میں جو دعائیں ہیں وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ بندہ جو ہے اس وقت اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، یعنی اپنا ماتھا اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، عاجزی میں آ رہتا ہے بندہ کہ اللہ کی کیسی بندگی ہو رہی ہوتی ہے، کیسی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، پوری طرح سے جھک جاتا ہے اللہ کے آگے۔ تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا اللہ کے قدموں کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت دعائیں قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اس موقع پر خوب دعائیں کیا کرو، لیکن سجدے میں ایک بات یاد رکھیں، آپ کوئی قرآنی دعا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رکوع اور سجود میں آپ قرآنی پورشن جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور آپ جو ہے اس سجدے میں جو عربک ویسے دعائیں آپ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہے وہ آپ مانگیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی جو پورشن ہوگا وہ تلاوت آپ نے نہیں کرنا۔ تو اچھی دعائیں آپ سیکھ لیں، کہ مسنون دعائیں سیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس وقت آپ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور مانگا کریں یہ دعائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ویسے بھی آپ جیسے سجدے میں آپ جاتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ بھی آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پھر تو آپ اردو دعائیں جیسے مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، جیسے مرضی مانگے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمازوں کے بعد دعا کرنا، بہت سے لوگ ہیں جو نماز ڈائریکٹ پڑھنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد پھر ساری دعائیں شروع ہو جاتی تھی، مسنون دعائیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اسی طرح اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ آپ کو کارڈ مل جائے گا مسنون اذکار کا، پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گوگل پہ دیکھیں مسنون اذکار جو نماز کے بعد کے ہیں، تو وہ ضرور لازمی یاد کریں، کیونکہ وہ اتنی جامع دعائیں ان میں سب کچھ کور ہو جائے گا۔ تو نماز کے بعد مسنون دعائیں بھی کریں، اور جو بھی آپ نے اپنے دعائیں مانگنی ہیں وہ ضرور مانگا کر، اس کو اپنی جو ہے روٹین بنا لیں۔ اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں جمعے کے دن، کیونکہ جمعے کا جو دن ہے وہ تمام دنوں سے افضل ہے، اس میں ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔
راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گھڑی مختصر سی ہوتی ہے، یعنی وہ جمعے کے دن چھوٹی سی گھڑی ہے، مختصر ہے، جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ جمعے کا دن ہے، رائٹ۔ اور جو علماء کرام ہیں جب انہوں نے تحقیق کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ دعائیں جو ہے وہ جو گھڑی ہے وہ نماز عصر کے بعد ہوتی ہے۔ دیکھیں مغرب کے بعد تو نیا دن شروع ہو گیا، سو عصر سے مغرب کے درمیان وہ گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آج سے آپ نے مس نہیں کرنا ہے، جمعے کے دن جتنی دعائیں ہیں وہ اکٹھی کر لیں اور وہ عصر سے مغرب کے درمیان خوب دعائیں مانگیں، سب کو دعا میں یاد رکھا کریں، افضل دن ہے ہفتے کے تمام دنوں میں سے۔ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یوم عرفہ کے دن۔ یہ ایک بہت عظیم دن ہوتا ہے جس میں بہت سے مسلمان ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان بندوں پہ فخر کرتا ہے۔ تو یوم عرفہ کے دن جو ہے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوم عرفہ والے دن ضرور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جب حج آئے گا تو پھر آپ نے یہ میری آڈیو یاد رکھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، جب سب لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ عرفات کے میدان میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب مرغا اذان دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرغا جب بولتا ہے تو اس وقت آپ اللہ سے فضل مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں جب فرشتے وہاں موجود ہوگے تو آپ جو بھی دعا کریں گے فرشتے اس پہ آمین کہیں گے۔ اسی طرح سے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے جب گدھا بولتا ہے نا تو اس وقت آپ اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ جب مرغا جس طرح سے فرشتے کو دیکھتا ہے ویسے ہی گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ آپ کے ارد گرد کہیں نہ کوئی مرغا تو ہوگا، تو وہ جب بھی بولے گا تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا ہے۔ کس طرح؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی آج آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ وہ چیز جو ایکسٹرا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جتنی بھی ہے، لیکن آپ جب مانگتے ہیں اللہ مجھے اپنا فضل دے تو وہ اس سے بڑھ کے آپ کو ملتی ہے، جو بھی آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ فضل مانگتے ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سمجھا رہی تھی کہ آپ امیجن کریں کہ آپ اپنی امی کو کہتے ہیں کہ جب آپ بازار سے واپس آئیں گی تو میرے لیے بال لے آنا، اور آپ کی جب امی واپس آتی ہیں تو آپ کے لیے پزا بھی لے آتی ہیں، جیومیٹری باکس بھی لے آتے ہیں، تو آپ کی کیسے انتہا ہوگی خوشی کی؟ تو بچے کہتے ہیں بہت زیادہ، تو میں نے کہا یہ تو فضل ہو گیا نا۔ تو اللہ سے جب آپ ایک تو وہ چیزیں جو آپ کو ملنی ہے، جب آپ اللہ سے فضل مانگیں گے تو وہ بہت زیادہ ہو کے ملے گا۔ تو اللہ سے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگیں، اللہم انی اسألک من فضلک، الحمدللہ۔ اس کے بعد جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کی جو روح ہے وہ جسم سے نکلتی ہے، تو بہت ہی خوفناک وہ وقت ہوتا ہے۔ تو روح اتنے عرصے تک جسم کے اندر رہتی ہے، اور پھر جب وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے، جدا ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی اس نے جنت میں جانا ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جائے گا، یہاں پر جہنم میں جائے گا۔ تو اس وقت جو فرشتے ہیں وہ صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، روح نکلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لمحات میں جو لوگ ارد گرد موجود ہوتے ہیں اس وقت وہ خیر اور بھلائی کی بات ان کو کرنی چاہیے، اچھا الفاظ منہ سے نکالنا چاہیے، اچھی دعائیں نکالنی چاہیے، کیونکہ اس وقت فرشتے وہاں موجود ہیں، ہر چیز سے وہ آمین کہیں گے، آمین کہیں گے، کیونکہ وہ میت کے پاس ہے نا۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب کوئی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی جو ہے ایسے الفاظ بھی منہ سے نکال دیتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس موقع میں صبر بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت آپ جو ہے اچھی دعائیں مانگیں، بھلائی کی دعا کریں، اور جو شخص اس دنیا سے جا رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، اس کے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اس کی اولاد کے لیے دعا کریں، دنیا اور آخرت کے تمام معاملوں کے لیے دعا کریں، یہ مستحب ہے، تو لازمی کریں، اس میں فرشتے آمین کہیں گے۔ اسی طرح لیلۃ القدر میں دعا کرنا، کہ میری بھی فیوریٹ رات ہے جس کے لیے مجھے رمضان کا بے صبری، ویسے بھی انتظار ہوتا ہے، لیکن رمضان کا اسپیشلی انتظار ہوتا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات، فیصلے والی رات۔ تو اس وقت وہ ایسی مبارک رات ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جتنے بھی سوال کرنے والے ہیں جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے لیلۃ القدر میسر آ جائے، مجھے پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ یقیناً تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعائیں آپ نے یاد کر لینی ہیں، بس رمضان قریب ہی ہے تو پھر آپ نے بھی انشاءاللہ یہی دعا مانگنی ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ نے دعائیں مانگنی ہیں وہ اپنی جو ہے ضرور مانگیں. اس کے علاوہ بارش برستے وقت جب بارش ہو رہی ہو، اچھا میری بھی یہی روٹین ہے، جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو میں فوراً سے سب سے پہلے مجھے یہ ہوتا ہے میں دعا مانگ لوں. وہ رحمت کا وقت ہوتا ہے، رحمت ہو رہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو اس وقت دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں ایسی ہیں جو مسترد نہیں کی جاتی، یعنی 2 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی بھی جو ہے وہ مطلب ریجیکٹ نہیں کی جاتی. وہ کون سی 2 ہیں؟ ایک اذان کے وقت، اور ایک اذان کے وقت کی جانے والی دعا، اور دوسری بارش کے دوران جو ہے وہ کی جانے والی دعا. تو ایک تو دعا وہ ہے جو آپ نے اذان کے وقت، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ نے تب کرنی ہے، اور دوسری یہ ہے جب بارش ہو رہی ہو. تو یہ دونوں اوقات ہیں، اس میں بھی ہم نے دعائیں ضرور مانگنی ہیں. تو یہ سارے جو میں نے آپ کو ٹائمنگ بتائی ہے، اوقات بتائے ہیں، ان سب میں دعا آپ نے ضرور کرنی ہے. اور یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کتنی تڑپ ہے. ٹھیک ہے. جتنی آپ کو تڑپ ہے، کسی چیز کی کتنی ضرورت ہے، اس کا فیصلہ ہوگا کہ آپ ان لمحات کو، ان اوقات کو ضائع کرتے ہیں یا اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے تمام دعاؤں والے ہاتھوں کی لاج رکھے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اپنے لیے بھی دعا کریں اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے آپ کے بہت قریب آ جائے اور آپ کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رشتہ ایسا بن جائے کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑیں، اور ہم واقعی یہ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا رب العالمین کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.